شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا، تو بھاگ جاتا ہے، وہ تو بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا شیطان، حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا۔ آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں، آ جاتا ہے، ٹکتا نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا؟ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ایک دن آسمان پہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز طریقت کے مسافروں، یاد رکھو، سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے۔ وسوسہ، 2 قسم کے مہمان آتے ہیں، 2 قسم کے مہمان۔ ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا، وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی، وہ مہمان چلا جاتا ہے، پتہ نا آپ کو۔ اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے، وہ مہمان جاتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے، وہ تو نہیں جاتا۔ تو وسوسہ آتا ہے، جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے، اور جو سینے سے لگا لے، سوچنے لگ جائے، غور کرنے لگ جائے، اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، دوستانہ کر لیتا ہے، کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں۔ کیوں وسوسہ آتا ہے؟ تجھے کیسے آ گیا؟ اس کا یقین کامل ہو، اسے وسوسہ کیسے آئے؟ جس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑ یار دا بوہا، نہیں تے ہو جاویں گا روگی۔
जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बग्याड़ा जोगी। ये तो भाई तू अगर अंदर रहता, सोबत के अंदर रहता, छतरी के नीचे रहता, तो फिर वसवसा तुझे कैसे वसवसा आप किस तरह तेरे पास आया? वसवसा उसके पास आता है जो वसवसे की जानिब तवज्जो करता है। बहुत ज्यादा लोगों को बदगुमानी होने लगी है, बहुत ज्यादा वसवसे आने लगे हैं, बहुत ज्यादा ख्याल होने लगा है, बहुत ज्यादा तवज्जो होने लगी है। बड़ी लोगों का मेयार इस तरफ जाए, हर चौथा आदमी आके कहता है बुरे ख्यालात आते। क्यों भाई बुरे ख्यालात आते हैं? कैसे आ गए? हमारा तो दिल ही एक है और दिल में यार भी एक है, दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं, तो वसवसा कैसे आएगा? हम तो उसके दीदार से ही आज तक फारिग नहीं हुए, तो गैर की तरफ देख कैसे लिया? ये कैसे हो गया? मुमकिन कैसे हुआ? अपने आप को समेटे, इन वसवसों से अपने आप को बचाएं, इन पर कतई तौर पर कोई तवज्जो न दे। और अगर कभी आ भी जाए, अगर कभी आ भी जाए, तो मैंने कहा कि उसको सीने से लगाने की जरूरत, उसको झटक दे, बात खत्म हो गई। आ जाता है वसवसा, बड़ों बड़ों को आ जाता है, वसवसे आया करते हैं, आया जरूर करते हैं। लेकिन जो लोग काबिल होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका तयक्कुन मजबूत होता है, उन लोगों के पास वसवसे हमेशा रहते नहीं। एक अहम बात इस्लाह की जो समझनी बड़ी जरूरी है, आपके लिए बड़ी जरूरी है। आपने ये गौर करना है कि वसवसा आता कहां से है। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? नहीं आई होती तो आप बड़ी दूर पहुंच चुके होते। सर्दी बड़ी ज्यादा थी कमरे में, तो कहीं से हवा आ रही थी ठंडी, तो अब ठंड बड़ी लग रही थी, तो बंदे ने फौरन उठ के भला क्या करना होता है? नहीं, वो पता नहीं कित्थों आ रही बारी दी, तो अभी गाली है ना जी। अगर तो खिड़की से आ रही है तो किसको बंद करेंगे, और अगर दरवाजे से आ रही है तो जी, और अगर छोटे बच्चे ने पंखा चला दिया तो जी, चल पंखा रहा है, बंदा सारा दिन दरवाजा बंद करता रहे। समझना है आपने बात को, आपने उस दरवाजे को बंद करना है जहां से वसवसा। हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ा एजाज दिया, बड़ी करामात दी। आप फरमाया करते थे, मैंने 40 साल अपने रब को राजी किया है मुसल्ले पे बैठ के। तो मेरे मालिक ने फिर पूछा है कि अब्दुल कादर कुछ मांग ले, कोई बात कर ले, तो सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज किया, मालिक जो क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करे, फजल करना उसे बगैर तौबा के मौत ना देना। तो मेरे रब ने मेरी इस दुआ को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाया कि जो मुझसे प्यार करेगा, मेरा नाम लेगा, वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। जिन्नात भी आपकी बारगाह में हाजिर होते, आपको शेख बहरो बर कहा जाता है। जब आपने मिंबर पर बैठकर ये ऐलान फरमाया ना कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो खुरासान के जंगलों में मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी मौजूद थे। तो वहाँ ऐलान करने लगे, कहने लगे गौस पाक सिर्फ गर्दन पे क्यों, आप मेरी आंखों पे भी कदम रखें, मेरे सर पे भी कदम रखें। अल्लाह ने इन औलिया को बड़ा एहसास दिया, इन्हें अल्लाह ने बड़ी शान दी। अपनी निस्बत अल्लाह के बंदों से मजबूत रखें। ज़रूरी नहीं कि आप किसी जगह मुरीद ही होंगे तो आपकी निस्बत मजबूत होगी। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार करें, आप हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी से प्यार करें, दाता अली अजमेरी से प्यार करें, आप गौसे पाक जिलानी से, आप अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करें, उनका तज़किरा सुनें। अब तो पूरी मुहिम चली हुई है अल्लाह के बंदों के खिलाफ। लोगों ने ऐसा वार चलाया कि बस जी कुछ भी नहीं जी, आप छोड़ें, आप डायरेक्ट किताब व सुन्नत को पढ़ें, कोई भी नहीं जी, कोई वली नहीं। तो फिर वो जो इतनी आयतें हैं, वो हदीसें, वो सारा कुछ, इसका मतलब है उम्मत में वली होते ही नहीं। तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का क्या माना है? इसका क्या मतलब? आपने तो मिलिया मेट कर दिया सारा, पूरी मुहिम चली अल्लाह के बंदों से प्यार करें,
اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں اتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا۔ ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے۔ وہ تاجر شیخ حماد کے پاس کیا کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے۔ غوث پاک نے مراقبہ کیا، فرمایا تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا۔ مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین، چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا۔ وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں، خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پہ انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی، میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے، وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے۔ اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بڑھ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے، مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی۔ کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں جی، وہ کہتے کیا تھے؟ کرامت کیا ہوتی؟ بھئی کرامت تو قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ آصف بن برخیہ جناب بلقیس کا ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے، یہ اللہ نے کیوں آیتیں نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں، یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا، پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی۔ او سنگیو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا؟
یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیے، اور نہیں جی نہیں یہ کیسے ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھیں اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کریں کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا۔ اور میرے غوث پاک جیلانی، یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں۔ کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو ملنگ لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ تعالی ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں، پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھ لیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا، تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا۔ تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے، ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے۔ کئیوں کو بد ہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے، کانوں سے دھواں بھی نکلتے ہیں کئی دفعہ۔ تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ اگلا شعر میں نہیں پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاڈ ہے، تو میں ادھر ہی رہتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں، میں کہ ٹھیک ہے انہوں نہیں نہ ملیا، جنہوں ملیا اس تے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے بڑا ملیا۔ اپنا اپنا معاملہ نا، کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے، تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے۔ جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے، انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر ہے۔ تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے۔ ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ساتھ ہوا تھا، بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں اتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ غوث پاک نے نا 100 گھوڑے، ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے، خریدے بھی ذرا عربی نسل کے۔ ترجمہ کرا اج تک کی بنتا ہے اس گل دا، یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100۔ بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے، 200 مولوی صاحب دا کی کام میں اینیاں گڈیاں کٹھیاں وہ ہے گل۔ تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے ہی، یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے، اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے آنا لینڈ کروزر کمانا ہے۔ ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں۔ مولانا علی قاری نے اس کو لکھا ہے، تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس۔ اس نے کہا چل تو صحیح، وہ لے آیا۔ پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استبل میں 50 گھوڑے بندھے ہوئے۔ پہلا ہی شکوہ، کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا، یہی ہوتی ہے نا باتیں،
स्टाइल भी यही होता, गुस्सा ना करना। वैसे एक घोड़े से भी काम चल ही सकता है। आपको पता है ना, बड़ा बड़ा लोगों को याद आता है गरीबों की बच्चियाँ और फलानी शय और गरीब और ये बड़ी बड़ी चीज़ें याद आ, उसको भी याद आ, गुस्सा ना करना। मैं अब उस बेचारे के पास जवाब भी कोई नहीं था कि हजरत साहब बात तो ठीक ही है, लेकिन जब आप किसी के हाथ पे बैत कर लेते हैं ना, फिर आपका इन कहानियों में उलझना बनता नहीं। फिर आज ये तो बातें पहले की थी ना, सोचते पहले तो बात हो गई, अब तो अमल करना है। तो होते हैं कुछ कच्चे बंदे भी बेचारे जो सारी जिंदगी सीधे सीधे होने में ही टाइम गुजार देते हैं, और जब तक पक्के होते हैं तब तक काम ही खरा खत्म हो जाता है। गौसे पाक का वो मुरीद कहने लगा, यार बात तो तेरी ठीक है, पर चलो मैं पता करूंगा 50 क्यों है। आए मिले, लेकिन वो रोज तंग करता वो बंदा। फिर पूछा पीर साहब से 50 घोड़े क्यों रखे, फिर पूछा पीर साहब से। ये उस शख्स ने लिखा है जिन्होंने मिशकात की शरह भी लिखी है। मैं सूफी दरवेश की बात नहीं कर रहा, एक मुहद्दिस की बात कर रहा हूं जिन्होंने बात लिखी है। फरमाने लगे, वही बंदा एतराज करने वाला बीमार हो गया, जिगर में कोई ऐसी तकलीफ हुई कि बगदाद के सबसे बड़े तबीब ने कहा कि तेरा इलाज सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि अरबी नस्ल का घोड़ा हो, उसे ज़िबा करेंगे, उसका जिगर निकालेंगे, वो तुझे खिलाएंगे दवाई में, और 50 घोड़े होंगे तो ठीक होगा। अब मसला जब यहाँ तक पहुँच गया तो मरता क्या ना करता। फिर अपने उस संगी से कहने लगा, चल पीर साहब के पास। उसने कहा मैं नहीं उठ जाना। उसने कहा नहीं तेरी मेहरबानी, और तू कोई किसी और चीज़ पे भी तो अल्लाह का वास्ता। वो मानेंगे ही नहीं। उसने कहा पैर पकड़ूंगा, मैं मिन्नत करूंगा, मैं खुदा रसूल के वास्ते दूं, एक दफा चल वरना मर जाऊंगा। अब मरने वाला बंदा क्या करे, जब मौत सामने नजर आए तो गया गौस पाक के पास और कहता सारे रास्ते सोचता गया कि पैरों पे सर रखूंगा, पगड़ी उतारूंगा, ये करूंगा, मिन्नत करूंगा, माँ की बात सुनाऊंगा, अपनी बहनों का वास्ता दूंगा, बड़ा कुछ करूंगा, हुजूर आ उसके सदके मान जाएं, छोटे बच्चों की बात सुन। सारे रास्ते तैयारी करता गया, लेकिन जब गौसे पाक जिलानी की ड्योढ़ी में कदम रखा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी देख के मुस्कुराए। फरमाने लगे, ओ यार तुझे बड़ा शिकवा था मेरे घोड़ों पे। असल में ना तो एक दिन मेरी गली से गुजर रहा था, मैंने तेरे माथे पे नजर डाली तो समझ आ गई तू बीमार हो जाएगा और तेरा इलाज भी 50 घोड़ों से होगा। मैंने 50 क्या करने थे, मैंने तो तेरे लिए मंगा के रखे हुए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ओ खुदा के बंदे तेरे लिए रखे हैं, फरमाया चारा डालने की भी जरूरत नहीं, वो मेरे मुरीद ही डालेंगे। तू रोज आया कर, एक ले जाया कर, अपना इलाज करा। करने लगा हुजूर मुरीद कर लें। फरमाने लगे जो इतने इम्तिहान लेके बैत करे उसे नहीं किया करते, तो मुरीद ये है, तू ले जा खा। और अपना आज तक लोगों को बदगुमानियां होती हैं, और जो अमल करने वाले थे, अल्लाह वालों की बात मानने वाले थे, वो बात मान के दर्जात भी ले गए, और जो कहानियों में थे वो बेचारे आज तक कहानियों में हैं। अभी तक उनका अलजबरा और हिंदसा का रिजल्ट कोई नहीं आया। अभी तक यहाँ कहानियाँ। इन बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करें। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सारी ज़िंदगी पढ़ोगे तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र आएगी वो अल्लाह के बंदों का प्यार है। गरीब से, मजबूर से, गुनाहगार से। गुनाहगार के साथ आपका प्यार ये है कि आप उसे नेकी की तरफ मायल कर दें। गुनाह इंसान को खा जाता है, घिन की तरह चाट जाता है। अगर आप उसकी सलाह कर देंगे तो आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा नेकी कर दी। तो ये सारी तरबियत हुजूर गौसे पाक फरमाया करते थे। अल्लाह ताला हमें उनके फैज़ से फैज़ याब फरमाए। कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे, सदाकते बेहिजाब कर दे, हकीकते आश्कार कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है और मुझे आफताब कर दे। इब्नुल जौजी उस जमाने के बुजुर्ग हुए तो वो पढ़ाया करते थे, फिका के असबाक वो पढ़ाते थे। गौसी आजम का एक मुरीद उनके पास पढ़ने जाता था, तो अक्सर ना वो कहते यार तेरे पीर को आता जाता तो कुछ नहीं तो राश तो बड़ा होता है। वो कह देते हैं ना लोग,
اب کیا کہا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں لوگ, کہا آتا جاتا تو کچھ نہیں, تو رش بڑا ہوتا ہے. تو وہ شاگرد تھا چونکہ, استاد جی کو کیا کہ چپ کر جاتا. دوسرے دن پھر کہا یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں, دنیا بڑھ جاتی. وہ 3-4 دن گزرے تو شاگرد تنگ آ گیا, کہنے لگا استاد جی آپ اس طرح کریں, میرے ساتھ نہ الجھے, میرے ساتھ ہی چلے, چل کے دیکھ لے وہاں ہوتا کیا ہے. کوئی آدمی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. تو کہتے نہیں میں خود اتنا بڑا علامہ ہوں, میں کیوں جاؤں کہیں, میں نہیں جاتا. کہتے ہیں وہ پھر ایک دن کہنے لگے, تو میں نے کہا استاد جی یہاں چلے یا بات نہ کریں. کہنے لگے چل پھر چلتے. تو ابن الجوزی چلے, بڑا مشکل ہوتا ہے. انا کے بڑے بت ہوتے ہیں, یہ توڑنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. جب آئے نا محفل میں تو اوپر چادر اوڑھ کے آئے, چہرہ چھپا کے آئے, کوئی دیکھے نہ کہ مولوی صاحب بھی کہیں جا رہے ہیں. ہاں میں نے دیکھا ہے, ساری زندگی چودھری صاحب کی, سیٹھ صاحب کی, علامہ صاحب کی, پڑھے لکھے آدمی کی اصلاح نہیں ہو پاتی. کیوں کسی کے سامنے جا کے عاجزی سے بیٹھ نہیں سکتا, وہ کہیں سے اپنے حصے کا فیض لے نہیں پاتا, بہت بڑا ہوتا ہے نا, تو بیچارہ رہ جاتا ہے. اس اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستین, پر مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, نہیں بیچارے رہ جاتے. تو آ گئے, وہ شاگرد بھی ساتھ تھا. اب حضرت غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے. غوث اعظم کی محفل میں تقریر کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ ایک قاری صاحب جو مرضی آیت پڑھ دیتے تو غوث اعظم تشریح کرنی شروع کر دیتے. تو قاری صاحب نے تلاوت کی تو غوث اعظم آیتوں کی تفسیر بیان کرنے لگے. آیت کی تفسیر بیان کی تو شاگرد نے, استاد جی چھپے ہوئے تھے تو ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یہ تو مجھے بھی آتی ہے. دوسری تفسیر بیان کی تو کہنے لگے یہ بھی مجھے آتی ہے. تیسری کی تو میں نے کہا یہ بھی. 11 تفسیریں کی تو میں نے کہا آتی ہے. جب 12ویں آئی نا تو میری آنکھیں کھل گئی. 13ویں آئی تو بس پھر نظر اٹھ گئی. 14ویں آئی تو شاگرد کہنے لگا استاد جی اس کے بارے میں نے کہا چپ کر, بیچ میں بولنا, سننے دے حضرت کیا فرماتے ہیں. اسے چپ کرا دیا. کہتے ہیں 40 تفسیریں حضرت نے بیان کی. پھر وہ سر سے دوپٹہ اور وہ کپڑا کب سر کا سمجھ نہیں آئی, کب میرا چہرہ خود بخود کھل گیا کوئی سمجھ نہ آئی, اتر گیا سارا کچھ. فرماتے 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کر کے غوث پاک کہنے لگے بس سننا میرا جملہ سننا. فرمانے لگے بس بھائی اب کال ختم, اب حال کی طرف آتے ہیں. اب کال ختم, ظاہری باتیں ختم, اب آؤ حال کی طرف. تو ابن الجوزی کہتے ہیں میں سنجیدہ آدمی تھا, پر اللہ اکبر کہا تو میرا کرتا پھٹ گیا, پگڑی گر گئی. میں غوث اعظم کے قدموں میں لگا. میں نے کہا بابا آج اتنا ہی, آگے نہیں جانا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا, آگے نہیں جانا ورنہ بکھر جائے گی ہر چیز. کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے, صداقت بے حجاب کر دے, حقیقت آشکار کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے. کہوں آگے بات تو کہا نہیں آگے نہ بولنا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا. حضرت یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں میں غوث پاک کی محفل میں گیا تھا اور ایک دھاگا لے گیا تھا. آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے ہیں. ہماری مجلسوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں, وہاں کا گنا جا رہا, گننا ہے آج کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں غوث اعظم تقریر ختم کرتے تھے تو 15 لوگ وہاں سے کھڑے ہوتے تھے. حضور ڈاکو تھے, ظالم تھے, آج کے بعد توبہ کرتے ہیں, غریبوں کا مال بھی واپس کریں گے اور محنت کر کے کمایا کریں گے. 50 وہاں سے کھڑے ہوتے, حضور شرابیں پی, بدکاریاں کی, آج کے بعد کھری توبہ کرتے ہیں. 10 وہاں سے, 20 وہاں سے. اس نے توبہ کی تو میں نے ایک گرہ دے لی, گنڈ, ایک گرہ میں نے لگا دی, گانٹھ ڈال دی. دوسرا اٹھا تو میں نے ایک اور دے دی, تیسرا اٹھا تو اور دے دی. آج میں نا گرے لگاتا جاتا ہوں, آخر میں دیکھوں گا کتنے بندے کتنی گرے بنتی ہیں. کہتے ہیں ایک 2 توبہ کر رہے تھے تو گرہ لگ رہی تھی, 15 کٹھے اٹھنے لگ گئے. اب میں کیسے گرے لگاؤں, پھر 50 اٹھنے لگے. کبھی میں غوث اعظم کی طرف دیکھتا, کبھی بندے گنتا, کبھی گرے دیکھتا. جب میں الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے تقریر کرتے کرتے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے, کہنے لگے یحییٰ
میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں، تو لگاتا جا رہا ہے۔ میں تو گرے کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے۔ پھر فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ تو خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا یا تو بچا، اللہ کا فضل گن سکتا ہے؟ تو اس کا کرم گن سکتا ہے؟ یہ کرم برس رہا ہے لوگوں پہ، یہ کرم برس رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے ساری۔ اور اللہ کی رحمت گنی جا سکتی، شمار کی جا سکتی، کسی جگہ قید کی جا سکتی، یہ کرم ہے اللہ کا، تو کیسے گن سکتا ہے؟ ہٹ جا۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں اٹھ کے قریب گیا، میں نے کہا حضرت جی مجھے بھی